السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بچوں کی کریٹیو تھنکنگ کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں. یہ جو آئیڈیا ہے کانسیپچول نیٹ ورک کا کہ بچے کے برین کے اندر کس قسم کا خیالات کا نیٹ ورک بنتا ہے، یہ آئیڈیا جون آئی سعید ایک ماہرین لسانیات میں ان کا نام آتا ہے، ایک بڑا نام ہے. ان کی کتاب سیمینٹکس سے یہ آئیڈیا لیا ہے. میننگ اینڈ تھاٹ کا ریالٹی کے ساتھ انہوں نے ایک کمپیریزن کیا ہے کہ جو الفاظ کے معنی ہوتے ہیں وہ ہم رٹا تو لگاتے ہیں کتاب کے اندر، ٹیکسٹ کی شکل میں تو ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے پوری کی پوری تصویر بن رہی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر آج میں بات کروں گا. دیکھیں جون آئی سعید صاحب اینیمل، برڈ، ان کی ایک دو کیٹیگریز کو لے کے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. اینیمل سے انہوں نے ان کی خاصیت نکالی کہ اینیملز کی سکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی اینیملز موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی اینیملز کھا سکتے ہیں، ایٹ. پھر انہوں نے کہا جی اینیمل سانس لے سکتے ہیں. لیکن میں یہ کویسچن پوچھتا ہوں کہ بچے کے ذہن میں صرف اور صرف یہی خیال نہیں آئے گا، بلکہ بچے کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ کام تو برڈز بھی کر سکتے ہیں. تو پھر سملیرٹیز دو طرح کی آئیں گی جن کو ہم سینونمز اینٹونمز کا صرف رٹا لگاتے رہے نا کہ سینونمز اینٹونمز ہوتے ہیں جی، گڈ کا بیڈ ہے، بیڈ کا گڈ ہے. لیکن اس سینونمز اینٹونمز کے خیالات کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. ابھی دیکھیں اس میں سملیرٹیز کو سینونمز کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اینیملز کی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر برڈز کی بھی ہو گئیں تو یہ سینونمز ہو گیا، مترادف ہو گیا، چیزیں ایک جیسی ہو گئیں. اگر ہم اس کو اپوزٹ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ہم اس کو اینٹونمز کے زمرے میں لانا چاہتے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ جو ہیں ان کے فار ایگزامپل ان کی اگر سکن ہوتی ہے تو ان کے پھر پر ہوتے ہیں، فیدر ہوتے ہیں. تو اینیملز کے پر نہیں ہوتے. پھر ان کی اگر سکن ہوتی ہے تو ان کے ونگز ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ اڑ نہیں سکتے اور یہ اڑ سکتے ہیں. فرق آ گیا نا، یہ متضاد ہو گیا. جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، اور جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. ہم نے تھوڑا سا اس میں کمپیریزن کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اینیملز اور برڈ سے انہوں نے مزید کچھ نہ کچھ شاخیں نکالی ہیں. اگر برڈ ہے تو انہوں نے آسٹرچ لکھا ہے. آسٹرچ کی انہوں نے ڈفرینٹ خصوصیات لکھی ہیں جی. ان کی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں، ان کے ٹال ہوتے ہیں یہ، اور یہ اڑ نہیں سکتے ہیں تو برڈز ہی، لیکن یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. آپ یہاں پہ ہین لکھ کے مزید ایک سرکل ڈرا کر سکتے ہیں. اب بچے کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں، اس نے یہاں پہ ہین لکھ کے اس طرح اس کی بھی دو تین خصوصیات لکھ دیں، اور اس میں ایک چیز مزید وہ ایڈ کر سکتا ہے کہ اس کا وہ کلر لکھ سکتا ہے. ان سب کے ساتھ وہ کلرز لکھ سکتا ہے، ایک ایک ایگزامپل ایڈ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ آسٹرچ لیا نا، تو اس میں وہ اس کے کلرز کو بھی ایکسپلین کر سکتا ہے کہ یہ وٹ کائنڈ آف کلرز دیز کین ہیو. اس کے بعد ہین کی بات کر لی. اگر وہ مزید اس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، ایک بہت بڑا چارٹ بنانا چاہتا ہے، ایک بہت بڑا میپ بنانا چاہتا ہے، پھر وہ 3 4 5 6 ان کے برڈز کے نام لکھ لے. اسپیرو لکھ لے، پجن لکھ لے، پیرٹ لکھ لے. تو اس طرح اس کے خیالات مزید وسیع ہوتے جائیں گے. اس کے بعد سینٹینسز میں شفٹ کرنا اس کے لیے دیٹ وڈ بی کوائٹ ایزی. اس کے بعد یہ جون آئی سعید صاحب کہتے ہیں جی اینیمل سے انہوں نے فش کو نکال لیا. فش، اب فش یہ سمندری مخلوق ہے، یہ خشکی کی مخلوق ہے، اور یہ ہوا میں اڑنے والی مخلوق ہے. یہی ہماری جو ہوتی ہیں بحریہ ہوتی ہے، زمینی ہوتی ہے، اور فضائیہ ہوتی ہے. تو ان اگر دیکھا جائے اس کانسیپٹ کو تو یہ اس ڈومین میں بھی آ رہا ہے. جی فش کو ہم نے فرض کر لیا جی یہ سی کریچر ہے، سی کریچر. یہاں سے انہوں نے فش سے نکال لی انہوں نے شارک. شارک کو انہوں نے کہہ دیا جی کاٹ بھی سکتی ہے، کین بائٹ، از ڈینجرس، ڈینجرس ہوتی ہے اور یہ کاٹ سکتی ہے. اس کے بعد فش سے آپ مزید نکالیں کہ اور سمندری کون کون سی مخلوقات ہیں. کچھوا سمندر میں پایا جا سکتا ہے، بالکل پایا جا سکتا ہے. ویل مچھلی ہے، بالکل پائی جا سکتی ہے. پھر اس کا سائز کیا ہوتا ہے، وہ کیا کیا کر سکتی ہے، واٹ کین اٹ ڈو. تو یہ جسٹ ایک آئیڈیا ہوتا ہے. یہ کتاب ہمیں ایم فل میں پڑھائی گئی تھی اور اس کے صرف 4 چیپٹرز پڑھائے گئے تھے، اور یہ پی ایچ ڈی لیول تک یہ کتاب فالو کی جا رہی ہے صرف میننگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سیمینٹکس جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، لیکزیکل میننگ. پریگمیٹکس اس کے بعد کی بہت بڑی ڈومین ہے. ابھی یہ میں نے سیمینٹکلی آپ کو انالائز کروایا ہے، ورنہ برڈ کے پریگمیٹک میننگ بھی ہوتے ہیں. جس طرح اقبال نے انسان کو برڈ کہا ہے، اس نے عقاب سے انسان کو تشبیہ دیا کہ جی انسان جب فضاؤں میں اڑتا ہے تو وہ دراصل میں وہ اس کی
ایک ترقی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ پریگمیٹک میننگ ہے، حالانکہ انسان کا برڈ کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. تو پریگمیٹکس ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ ابھی ہم صرف سیمنٹکس میں دیکھ رہے ہیں اس کو کہ جی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح. اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو سمندری مخلوقات ہیں ان کی کوئی 2-4 ایگزامپلز آپ نے لکھ کے اس طرح ان کے بھی آگے آپ نے فردر ڈرا کروا لینا ہے بچے سے. یہ جسٹ میں نے آئیڈیا دیا ہے آپ کو. اگر آپ بہت زیادہ ایڈوانسڈ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اکثر مجھے کمنٹ میں آتے ہیں کہ سر کوئی ایڈوانسڈ چیز پڑھائیں، اگر آپ بہت زیادہ ایڈوانسڈ لیول کی فلاسفیز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس چارٹ کے اوپر پوری کی پوری اپلائی ہو سکتی ہیں. آپ یہاں پہ اپسٹیمولوجی لکھیں، یہاں پہ آپ اونٹولوجی لکھیں، یہاں پہ آپ ایکزیولوجی لکھیں، یہاں پہ آپ میٹا فزکس لکھیں، اس کے بعد اس کی برانچز نکالیں، اس کو اسٹڈی کریں ہر کانسیپٹ کو. اس طرح کر کے جو آپ کی ڈومین ہے آپ اس ڈومین میں اپنی اس طرح کی کنسیپچول نیٹ ورکنگ خود تیار کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے ویڈیو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اینڈ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.